بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر پسند کریں تو دوستوں کو بھی شیئر کر لیں، کیونکہ یہ قرآنی اور روحانی قرآن ولاگ ہے جو کہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اور بیل آئیکن کو اگر پریس کریں گے تو یہ باقاعدہ اور بر وقت آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 145 تا 147 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کے دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ تلاوت کی جانے والی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ بائبل میں تصریح ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سلیں تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا فعل بائبل اور قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر کتابت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا، یا کسی فرشتے نے سے یہ خدمت لی تھی، یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ استعمال فرمایا تھا۔
ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، یعنی احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم لیں جو عقل عام سے ہر وہ شخص سمجھ لے گا جس کی نیت میں فساد یا جس کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی اینچ پینچ اور ہیلوں کے راستے اور فتنوں کی گنجائشیں نکالتے ہیں، کہیں ان کی مشغافیوں کو کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا جائے۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی آگے چل کر تم لوگ ان قوموں کے آثار قدیمہ پر سے گزرو گے جنہوں نے خدا کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا اور عذرداری پر اصرار کیا، غلط روی پر اصرار کیا۔ ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی میرا قانون فطرت یہی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرتناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز سے سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑا بننا یا تکبر کرنا قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھنے لگے اور خدا کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے اور ایسا طرز عمل اختیار کرے گویا کہ وہ نہ خدا کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس میں خود سری کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط کے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ غیر کا بندہ بن کر رہے، اس لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے یعنی بارآور نہ ہوئے، غیر مفید اور لا حاصل نکلے، اس لیے کہ خدا کے یہاں انسانی سعی و عمل کے بارآور ہونے کا انحصار بالکل دو امور پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ سعی و عمل خدا کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو، دوسرے یہ کہ اس سعی و عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر رہے۔ یہ دو شرطیں جہاں پوری نہ ہوں گی وہاں لازماً حبط عمل واقع ہوگا۔ جس نے خدا کی ہدایت دیے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا، ظاہر ہے کہ وہ خدا سے کسی اجر کی توقع رکھنے کا کسی طرح حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، کھلی بات ہے کہ آخرت میں اسے کوئی ثمرہ پانے کی امید نہ رکھنی چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ کسی قسم کا ثمرہ پائے۔ اگر میری مملوکہ زمین میں کوئی شخص میرے منشا کے خلاف تصرف کرتا رہے تو وہ مجھ سے سزا پانے کے سوا آخر کیا پائے گا؟ سزا پانے کے سوا آخر اور کیا پانے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس زمین پر اپنے غاصبانہ قبضہ کے زمانے میں اس نے سارا کام خود ہی اس ارادہ کے ساتھ کیا ہو کہ جب تک اصل مالک اس کی جرت بے جا سے اغماض کر رہا ہو وہ اسی وقت تک وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور مالک کے قبضہ میں زمین واپس چلے جانے کے بعد وہ خود بھی کسی فائدے کا متوقع یا غالب طالب نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس غاصب سے اپنی زمین واپس لینے کے بعد زمین کی پیداوار میں سے کوئی حصہ خام خواہ اسے دے دوں؟ حدیث مبارکہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ پس میں نے ایک دن آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں جب کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا
کیا پس میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث المغیرہ بن شعبہ حدیث نمبر 1130۔ فوائد: یہ روایت باب المجاہد رقم 98 میں گزر چکی ہے۔ یہاں قیام اللیل کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ لائے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ رات کی نفل نماز پورے اطمینان، سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ دوسرا یہ کہ جس شخص پر اللہ کے جتنے انعامات زیادہ ہوں اسے اسی حساب سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ بارگاہ الہی میں عجز و نیاز کے اظہار کا بہترین وقت آخر شب ہے۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 145 تا 147 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سے سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت و باعث ثواب ہیں آپ تک، دوستوں تک اور دوسرے ویورز تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔